مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی رائے گاہ گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابتدا ہم جو ہے وہ اپنی جھلکیوں سے کر لیتے ہیں، ہیڈ لائن سے کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل سید صاحب اللہ نے چاہا تو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جب اونٹنی پر ہوتے یا کسی اور سواری پر ہوتے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کو حرکت دیتے کہ تیز ہو جا، مدینہ آ رہا ہے۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ کیمرہ مین ہوتا تو کیمرہ مین کھڑا رہتا، کیمرہ چھوڑ کے بھاگ جاتا تھا، کیمرہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ الحمدللہ میں نے بھی نیت کی اور اسی رات خواب میں میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے۔ لیکن یہ جو دعا ہے یہ میں نے یاد کی تھی امیر اہل سنت کے گھر پر، یہ جو ابھی موجود ہے، یہ خوشگوار یادوں میں سے یاد ہے۔ پانی کا دنیا میں آنے کا ایک ہی راستہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ صرف بارش۔ البحر علا والموج طغى۔ مولا مشکل کشا کی عظمت تو اور ان کی محبت تو میرا کوٹ کر کیما کریں گے نا تو خون کے قطرے قطرے سے انشاءاللہ یا علی کی صدائیں نکلیں گی انشاءاللہ۔ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان پہ جاری ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر آقا نکیر سر پر۔ وہ آئیں تو ان کے تعظیم میں کھڑا ہو جائے، جو سبق دیں وہ یاد کر لیں۔ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، کلاس میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، اب سبھی تو فرسٹ نہیں آ سکتے نا۔ میرا دل تڑپ رہا اس درخت نے میرے آقا علیہ السلام کا دیدار کیا، وہ چلتے ہیں اس درخت کے سائے میں، میرا خیال ہے میں چپل اتار لینا چاہیے۔ جگا دے قسمت چاہتے ہیں جس کی زمبر میں۔ مہندی بھی لگا کے آئی ہیں، دکھائیے مہندی، دکھائیے اپنی۔ بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اس کو اس سمت پر ڈالنا پڑے گا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں دیکھی اور اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ کتنی چیزیں ہم آج کے سلسلے میں چلا پائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ سید یوسف
رضا باپو ماشاءاللہ جو ہے وہ آ گئے ہیں، اور آج آپ اگر چاہیں تو آج ہم انشاءاللہ ان سے مزید اس حوالے سے بھی معلومات کریں گے کہ جن لوگوں کے ذہنی آزمائش میں تحائف وغیرہ کا سلسلہ تھا، چاہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے سے ہو یا ویسے ہو، اور تو وہ کہاں تک اس کا پروسیس جو ہے وہ پہنچا. اسی طرح ڈائریاں بھی لوگوں نے جو ہے وہ لکھی تھی، تو اس میں کہاں تک ان کو تحفے آپ نے پہنچائے ہیں. اور ایک ڈائری کے حوالے سے میں نے ان کو عرض بھی جو ہے وہ اپنا کی تھی، اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ عز و جل ان سے بات کریں گے. کچھ میں SMS کے تھرو کچھ میسیجز آئے ہیں، تو وہ انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ مزید سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے. ایک میسیج یہ آیا تھا کہ یاد خدا و مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ ریپیٹ لگا دیا کریں، تو شاید ان کے علم میں نہیں ہوگا کہ یہ ریپیٹ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے، اور اس وقت جو اس کا ریپیٹ ٹائم ہے وہ ہے بدھ کو صبح 6:30 بجے جو ہے نا یہ ریپیٹ ہوتا ہے. کسی نے اس کا ریپیٹ ٹائم بھی معلوم کیا تھا، اور کسی نے کہا تھا کہ اس کو ریپیٹ کر دیا کریں. تو جن کے علم میں یہ نہیں ہے کہ یہ ریپیٹ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا کہ ان کے علم میں جو ہے وہ ہم ان کو بتا دیں کہ یہ بدھ کو صبح 6:30 بجے ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک میسیج آیا ہے کہ کیا مدینہ پاک کے جو 100 نام ہیں میں جو حاجی شاہد صاحب کے ساتھ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں، تو کیا وہ ان کے صاحبزادے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے. عمر نام ہے ان کا، وہ ان کے صاحبزادے نہیں ہیں، وہ وہیں سردار آباد فیصل آباد میں ہوتے ہیں. تو اسی طرح ایک میسیج تھا کہ ہم شہر کا نام لکھتے ہیں استا محمد، اور آپ صوبے کا نام لکھتے ہیں بلوچستان، تو تحفہ آنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے. تو مسئلہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. جب نام آپ کا نکل جائے گا تو سید یوسف جو ہے وہ آخر الحمدللہ تحفہ پہنچا کر ہی جو ہے وہ دم لیں گے. اصل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا جو صوبہ ہے یا شہر ہے، بیسیکلی جو آپ کا نمبر ہوتا ہے، یعنی جس نام سے بھی آپ کا انعام نکلتا ہے، تو اس نمبر کے تھرو ہم وہ سید یوسف رضا باپو تک ہم یہ کہنا یہ چاہ رہے ہوں گے کہ آپ ہمارے صوبے کی نمائندگی تو کر دیتے ہیں، تو اگر شہر کا نام بھی آ جائے تو شہر والوں کی. ارے واہ کیا بات ہے، ماشاء اللہ آپ نے کیسا اس کا حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ جواب دیا. بہرحال انشاءاللہ عز و جل آئندہ آپ کا جو نام ہے وہ انشاءاللہ شہر کے ساتھ بھی جو ہے وہ لکھ لیں گے. اور سید یوسف کے پاس بھی چونکہ لیپ ٹاپ ہے، اور فیس بک پر بھی ہمارا یہ سلسلہ لائیو جا رہا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی کامنٹس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوگا. اسی طریقے سے ایک میسیج آیا ہے کہ نگران شورا کا UK اور عبدالحبیب بھائی کا یہ سفر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماہنامہ فیضان مدینہ میں پڑھا، اس کی ویڈیو جو ہے وہ دکھا دیں. تو دیکھیں نگران شورا کا اور عبدالحبیب بھائی کا UK کا کئی دفعہ سفر ہوا ہے. آپ نے کس ماہنامہ میں پڑھا ہے، کس مہینے کے ماہنامہ میں، تھوڑا اس کا تذکرہ کر دیا کریں جب بھی آپ میسیج کریں، کہ جتنی آپ زیادہ ڈیٹیل دیں گے اس وہاں تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تو بہرحال اس کی وضاحت کر دیں کہ کس مہینے کے ماہنامہ میں آپ نے پڑھا ہے، تاکہ وہ ڈھونڈنا انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے آسان ہوگا، اور ممکن ہوگا تو ہم اپنے سلسلوں میں اس کی کچھ جھلکیاں وغیرہ دکھا دیں گے. اسی طرح ایک بہرحال SMS کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم ابتدا جو ہے وہ جو ہم مدنی گلدستہ چلاتے ہیں، وہ رائکا کا ایک ابھی نیا جو ہے وہ کلپ آیا ہے، اور اسی ہفتے کے اندر تو الحمدللہ ہمارا جو براڈ کاسٹ کا گروپ بنا ہوا ہے، تو میں نے اپنے حد تک تو الحمدللہ عز و جل اس کو شیئر کیا ہے اس کے اندر. اور آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ کے پاس بھی اگر یہ چیزیں پہنچ جایا کریں تو اپنی حد تک اس کو نہ رکھا کریں، اس کو بھی آپ وائرل کیا کریں. تو وہ آج اس کا ایک پارٹ ہم جو ہے وہ دکھائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل چونکہ تھوڑا طویل ہے تو پورا ہی اس آج کے سلسلے میں نہیں دکھا پائیں گے، تو اس کا ایک پارٹ اگلے سلسلے میں دکھائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلا حصہ. کنیز فاطمہ اچھی بچی، کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے. ماشاء اللہ رائکا، آپ کے نمبر تو بہت اچھے آئے ہیں. 5th پوزیشن آئی ہے. تو کیا ہوا، کلاس میں اتنے سارے بچے ہوتے ہیں، اب سبھی تو فرسٹ نہیں آ سکتے نا. ماشاء اللہ 34 بچیوں میں آپ کی پوزیشن 5ویں بنی ہے،
صرف 4 بچوں کے ہی نمبر تو آپ سے زیادہ آئے ہیں. آپ کو نہیں پتا نا، میں نے اریبا سے کہا تھا اس بار میں ہی فرسٹ آؤں گی. اب وہ چڑھائے گی مجھے. پریشان نہ ہو ریکا، میں اریبا کو سمجھا دوں گی کہ وہ آپ کو نہ چڑھائے. ایک دوسرے کو تنگ کرنا بھی کوئی اچھی بات تھوڑی ہے. اور اگر آپ صرف اس لیے فرسٹ آنا چاہ رہی تھی کہ آپ خود کو اپنی دوسری کلاس میٹ سے بہتر ثابت کر سکیں تو ریکا یہ بھی بری بات ہے. اگر ہم میں کوئی خوبی ہو تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن خود کو دوسروں سے افضل نہیں سمجھنا چاہیے. سوری آپی، اب میں ایسا نہیں سوچوں گی، لیکن پھر بھی فرسٹ تو مجھے ہی آنا چاہیے تھا نا. کوئی بات نہیں ریکا، اتنی اداس مت ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریکا چلے کھانا کھا لے. نہیں آپی، میں نہیں کھا رہی. کیا بات ہے ریکا، آپ اتنی اداس کیوں ہیں؟ آپ نے میں نے کتنی محنت کی تھی، لیکن پھر بھی آپ تو ایسے اداس ہو گئی جیسے آپ فیل ہو گئی ہوں. نہیں، فیل تو نہیں ہوئی، لیکن فرسٹ بھی تو نہیں آئی نا. تو کیا ہو گیا ریکا؟ ظاہر ہے جو جتنی زیادہ محنت کرے گا اس کا رزلٹ اتنا ہی اچھا آئے گا. جیسا کہ کہا جاتا ہے من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا. بھائی آپ بھی تو ہمیشہ فرسٹ آتی ہیں. کوئی بات نہیں ریکا، اب آپ اور زیادہ محنت کیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ٹیسٹ میں آپ فرسٹ آئیں گی. اور اگر اگلے ٹیسٹ میں بھی فرسٹ نہیں آئی تو؟ اچھا ابھی کھانا تو کھا لیں. کھانے سے کیسی ناراضگی؟ نکلا ہوا کھانا کھانے میں جان بوجھ کر دیر کرنے سے رزق میں بے برکتی ہوتی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ رزق کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. چلیں آئیں کھانا کھا لیں. سبحان اللہ. ہے اللہ، آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا. اوہو معاف کیجیے گا ریکا، میری وجہ سے آپ ڈر گئیں. میری نیت آپ کو ڈرانے یا پریشان کرنے کی ہرگز نہیں تھی. جی یہ آپ نے دیکھا، یہ ابھی ایک پارٹ مکمل ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل. ان کو کس طرح جو ہے وہ سمجھایا گیا تھا وہ اگلے پارٹ میں جو ہے وہ دکھائیں گے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسی کے اندر ہی جو ہے وہ مکمل کر دیں، لیکن ظاہری بات ہے کافی طویل ہے تو پھر یہ معاملہ لمبا ہو جائے گا. تو سید یوسف بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ عز و جل، ہم ان سے بھی گفتگو جو ہے وہ کریں گے. یہ آپ کے کمنٹس وغیرہ بھی جو ہے وہ پڑھیں گے. ایک میسیج ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں کڈس ٹائم کتنا ہوگا اور کب ہوگا؟ یہ گزشتہ پیر کو ہماری مجلس کا نگران شورا کے ساتھ مشورہ ہوا ہے، جو ہماری رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن ہے اس کے حوالے سے. تو کچھ چیزیں جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اور کچھ ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہیں. جو ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اس میں بہرحال کڈس کا جو ٹائم ہے وہ بہرحال اس کی ابتداءً ابھی ہو سکتا ہے کہ میں بھی پاسبل اس میں کچھ چینجنگ ہو جائے. کہ ایک ہے جو ہماری دوپہر کی لائیو ٹرانسمیشن ہوتی ہے محسن بھائی کی، اس کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر مدنی مذاکرہ شروع ہونے تک کا جو وقت ہے اس میں ایک انشاءاللہ عز و جل ایک سلاٹ ہوگی. اور اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ رات کو جب نگران شورا کا مغرب کے بعد سلسلہ ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد مدنی خبروں کا وقت ہوتا ہے، اور مدنی خبروں کے بعد سے لے کر یوں سمجھے کہ جو مدنی مذاکرے سے پہلے نگران شورا کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے درمیان انشاءاللہ عز و جل یہ 2 سلاٹ جو ہیں فی الحال ابھی ہیں کہ جس کے اندر کچھ نہ کچھ نیا کڈس کے حوالے سے آئے گا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو عرض کر دوں، یہ میسیج آیا تھا. آپ چاہیں جب چاہیں تو مجھے انٹرپٹ کر کے آپ میسیج پڑھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. اچھا، ایک ہمیں میسیج آیا تھا کہ امیر سنت کا جو گھر ہے وہاں ایک بہرحال میسیج کرنے والوں نے تو وہ سمجھا تھا جب یہ سلسلہ چلا تھا خوشگوار یادیں،
کہ اس کے اندر مفتی قاسم صاحب نے ایک آیت یاد کی تھی. اصل میں بیسیکلی یہ آیت نہیں تھی, آیت تو وہ الحمدللہ حافظ ہیں تو انہیں ویسے ہی جو ہے وہ قرآن پاک یاد ہے, وہ دعا تھی اور وہ امیر سنت کے یہاں انہوں نے یاد کی تھی. اور وہ کیسے یاد کی تھی مفتی قاسم صاحب نے, اس کا جو واقعہ بیان کیا تھا, ہمیں میسج آیا تھا کہ وہ یہ گلدستہ دیکھنا چاہتے ہیں الحمدللہ, تو وہ تیار ہے, آئیے دیکھتے ہیں. ویسے تو دعائیں الحمدللہ بہت پڑھتے رہتے ہیں, یاد بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ جو دعا ہے یہ میں نے یاد کی تھی امیر اہل سنت کے گھر پر, یہ جو ابھی موجود ہے, یہ خوشگوار یادوں میں سے یاد ہے. ہاں, یہ میں نے وہاں یاد کی تھی کہ صبح کے وقت پڑھا جائے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. ماشاءاللہ, یہ اس کا وہ لگا ہوا نا, توڑا لگا ہوا گھر پہ, تو یہ میں بیٹھا بیٹھا جرا میری نظر اس پہ جا رہی تھی, تو پڑھی تو پہلے بھی تھی لیکن یاد نہیں تھی, تو اس کو پھر میں دیکھتا رہا, دہراتا رہا, تو وہاں سے میں نے یاد کی, یہ مجھے ابھی تک وہیں سے یاد ہے. اب یہ دعا کیا ہے, اللہم ما اصبح بی من نعمت, اے اللہ میرے وجود پر اور میرے وجود میں جو کچھ بھی نعمت ہے, کیونکہ یہاں لفظ عربی اعتبار سے جو عربی کو جانتا ہوگا وہ اس کی فصاحت اور اس کے اندر جو استغراق ہے معانی کا اور کثرت کا بیان ہے وہ اس کو سمجھتا ہے کہ ما بی من نعمت, یعنی ما اور اس کے ساتھ من کا جو جوڑ ہے یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اے اللہ میرے ساتھ ہر نعمت, جو نعمت ہے فمن کا, وہ تیری طرف سے, وحدہ کا, تنہا تیری طرف سے, لا شریک اللہ کا, تیرا کوئی شریک نہیں. تو اے اللہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ سب تیری طرف سے ہے, فلک الحمد, تو تیری حمد ہے, ولک الشکر, اور تیرا شکر ہے. تو اب یہ دیکھیے یہ صبح پڑھنے کی دعا ہے, ما اصبح بی, یہ ما اصبح بی جو ہے کہ اے اللہ جو صبح کے وقت میرے پاس جو بھی نعمت ہے, اور پھر یہی شام کے وقت, شام کی بھی ہے, اللہم ما امسا بی من نعمت, اور اے اللہ رات کو شام کو میرے ساتھ میرے اوپر میرے اندر جو بھی نعمت ہے فمن کا وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر, تیری حمد ہے, تیرا شکر ہے. تو یہ صبح و شام خوشگوار یادیں, اچھی چیز کو یاد کرنا ہے, نعمت کو یاد کرنا ہے, خوشگواری کو یاد کرنا ہے, فضل الہی کو یاد کرنا ہے, اللہ کے کرم اور اس کی رحمت کو یاد کرنا ہے. تو جب یہ والی سوچ ہوتی ہے تو پھر بندہ اسی فضل, کرم, رحمت, شکر اور حمد کے اندر رہتا ہے. اور جب وہ شکر کے اندر رہتا ہے تو شکر کی فضیلت یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا. جی, یہ مفتی قاسم صاحب کا کلپ تھا, اور جنہوں نے جو ہے بہرحال یہ میسیج کیا, الحمدللہ ہم نے ان کی اصلاح بھی کر دی کہ وہ آیت بہرحال سمجھ رہے تھے جنہوں نے میسیج کیا تھا. اچھا, ایک میسیج آیا تھا کہ بچوں کے پروگرام سے پہلے جو نیتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلرفل ہونی چاہیے, جیسے اس میں بٹر فلائی ہو, گھر وغیرہ ہوں, تاکہ پتہ چلے کہ بچوں کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے, اس سے بچوں کے اندر اٹریکشن جو ہے وہ پیدا ہوگی. بہرحال آپ کا میسیج ہے, انشاءاللہ عز و جل متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ہم یہ سینڈ کر دیں گے, اور اگر یہ پاسبلٹی ہوئی کہ آئندہ جب ہماری یہ گرافکس اور اس طرح کی چیزیں بنیں گی تو اگر یہ ممکن ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کچھ. خالد احمد صاحب ہیں فیس بک پر, وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا پچھلے سلسلے میں تحفہ نکلا تھا, مجھ سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا. اب یہ بتا بھی دیں کہ کس نام سے. خالد احمد. خالد احمد, یہ اچھا, اسی طرح نا ایک اور دو اور لوگوں نے جب ہمارا یہ سلسلہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوتا ہے انہوں نے میسیج کیا کہ ہمارا 5-6 دن پہلے وہ نکلا تھا اور ہم سے کسی نے رابطہ نہیں کیا. اب آپ اچھا وہاں نہ نام لکھا ہوا ہے نہ ایپیسوڈ نمبر لکھا ہوا ہے کہ فلاں جو ہے وہ سلسلے کے اندر. اسی طرح اب خالد بھائی ہیں, انہوں نے پچھلے سلسلے کا تذکرہ کیا, تو اب ایک تو ہیں خالد بھائی غالباً اگر یہ کراچی کے ہیں تو ان سے اس میں وضاحت نہیں لکھی ہوئی. اچھا, ایک تھے جو ہے وہ اپنا کراچی کے گزشتہ ہفتے ان کا نکلا تھا, تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ کیا آپ کے لیے پاسبلٹی ہے کہ آپ یہاں یہیں فیضان مدینہ میں آ جائیں,
تو انشاءاللہ اگر وہ پاسبلٹی ان کے لیے ہوگی، انہوں نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب جو ہے وہ آ سکتے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے والد صاحب اگر یہاں آ جائیں، جیسے جمعرات کو فیضان مدینہ یا ہفتے کو مدنی مذاکرے میں شرکت ہو جائے اور آپ سے ملاقات یا کوئی ایسا سلسلہ ہو جائے کہ وہ یہاں آ جائیں؟ اگر فیضان مدینہ میں آ جاتے ہیں اور ظہیر نصیب کے مدنی مذاکرے میں آ جائیں، کیا بات ہے، تو مدنی مذاکرے اتوار کے دن چھٹی ہوتا ہے، مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہو جائے گی اور پھر یہاں سے تبرکات بھی لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی آج ہفتہ ہے، اچھا، لیکن پہلے رابطہ کر لیں، رابطہ پہلے جو ہے وہ کر لیا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ یاد خدا و مصطفیٰ ریپیٹ میں تو چلایا جاتا ہے مگر یہ مکمل نہیں چلایا جاتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ چلیں اس بات کی تصدیق کی، گزشتہ ایک آدھ پچھلے سلسلے میں تو ایک میسیج آیا تھا کہ ریپیٹ ہی جو ہے وہ نہیں ہو رہا، تو ایسا نہیں ہے، اور جہاں تک یہ ہے کہ پورا ریپیٹ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد خدا و مصطفیٰ اس کے علاوہ اور بھی سلسلے ایسے ہیں کہ جب وہ ریپیٹ ہوتے ہیں تو وہ پورے جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہو پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپیٹ کی جو ہماری سلاٹ ہے وہ لیمیٹڈ ہوتی ہے، اور لائیو کی جو ہماری سلاٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک پروگرام ہے اس کی لائیو کی سلاٹ ہے 1.5 گھنٹہ، تو لیکن ریپیٹ میں جب اس کو جس جگہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو وہ وہاں پر 1 گھنٹہ ہے، تو یقیناً اب آدھا گھنٹہ اس میں سے جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے، تو اس لیے صرف یاد خدا و مصطفیٰ نہیں، اور بھی بہت سارے سلسلے ہیں کہ جس طرح ان کو کم کیا جاتا ہے، اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹرانسمیشن کی ایک مجبوری ہے، ہم کوئی خوشی سے نہیں کرتے، وہ وہاں پر وہ سلسلہ تاکہ ایڈجسٹ ہم جو ہے وہ کر سکیں۔ اسی طریقے سے ایک میسج تھا کہ نگران شورا کا ٹک ٹاکرز کے ساتھ مدنی چینل پر وہ دکھا دیں۔ دیکھیں عبدالحبیب بھائی کا تو الحمدللہ وہ چلا ہے، نگران شورا کا بھی ان کے ساتھ سیٹنگ ہوئی تھی، لیکن ایسی بعض اوقات گفتگو ہوتی ہے جو ہم مدنی چینل پر جو ہے وہ نہیں دکھا سکتے، یوں مدنی خبریں وغیرہ کے اندر چل سکتا ہے، یا اس کا کوئی نہ کوئی ایسے کلپس تو وہ شاید سوشل میڈیا والے تیار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل جب وہ تیار ہو جائیں گے تو اس کو بھی ہم اپلوڈ کر دیں گے، اور ممکن ہوا تو ہم اپنے سلسلے میں بھی دکھا دیں گے انشاءاللہ۔ اگر کالز بھی ہیں تو کچھ کالز بھی جو ہے وہ اپنا ہم سلسلے میں شامل کریں گے۔ اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ کلام ہے لو وہ آیا میرا حامی، یہ ہم سے فرمائش کی گئی تھی اور محمود بھائی نے الحمدللہ یہ کلام پڑھا تھا ذہنی آزمائش کے اندر، اور بہت بہترین پڑھا تھا۔ تیار ہے تو چلا دیں۔ مگر کس کا تمہارا ہو، تاگے دامن مجھے لے لو، پناہ بے کسا تم ہو، حقیقت میں نہ بے کس ہوں، نہ بے بس ہوں، نہ طاقت میں صدقے جاؤں مجھ کمزور کے، تاب و توا تم ہو، لو وہ آیا میرا حامی، ناکارو چماکارو سیاکارو گناہگارو، ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ، کہاں تم ہو، لو وہ آیا میرا حامی، 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 میرا غمخوار، میرا غمخوار آ گئی جا، ناتوانی کالم ہم صوفا کو کیا ہو، ہاتھ پکڑے ہوئے مولا کی توانائی ہے،
حامی میرا غم خار آ گئی جان بے جان میں آنا کیا ہے پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور ٹوٹا کی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. جی انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اور سید یوسف کے پاس بھی کچھ میسیجز آ رہے ہیں تحفے تحائف کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل. یہ آیا بھی کہ ایپیسوڈ 174 میں اسید کے نام سے ہمارا تحفہ نکلا تھا میرپور کشمیر سے، ہم سے ابھی تک رابطہ نہیں کیا گیا. تو اس کی میں وضاحت عرض کر دوں کہ مثال کے طور پہ اس کا یوں آپ لے لیں کہ ایک شہر کے اندر اکبر حسین نام کے بہت سارے افراد ہیں، صحیح ہے، اور ان میں سے 4 سے 5 افراد نے جوابات دیے، صحیح ہے، اور نام نکلا صرف ایک اکبر حسین کا. تو ہمارے پاس جو ٹیلی فون نمبر آتا ہے ہمارے کال سینٹر کی طرف سے، ہم اس ٹیلی فون نمبر پر SMS کر کے محرم کا نام، ٹیلی فون نمبر، ایڈریس لے لیتے ہیں. اب جس ایک کا تھا اس کو تو پہنچ گیا، جو وہ 4 جنہوں نے ابھی تک ہمیں ان کو تحفہ نہیں ملا تھا وہ اسی آسرے میں ہیں، اسی انتظار میں کہ شاید ہمارا نام نکلا ہے. تو ہمارے یہاں پر یہ طریقہ کار ہے کہ جس کا نام نکلتا ہے اس کا ٹیلی فون نمبر ہمیں کال سینٹر سے موصول ہو جاتا ہے، اور ہم خود ان سے رابطہ کر کے ان کا ایڈریس وغیرہ سب لے لیتے ہیں. صحیح. تو اگر واقعی آپ کا نام نکلا ہے اور مطلب آپ تک تحفہ نہیں پہنچا ہے تو پھر میں دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ عز و جل ہمارے پاس جو ریکارڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ یہ اسید کون تھے اور انہیں کس کا تحفہ پہنچا یا نہیں پہنچا. ایک میسیج میرے پاس اسی طرح سے ہے، معبد کے نام سے کھلے آنکھ میں تحفہ انہوں نے کہا ہے کہ نکلا تھا، ابھی تک ملا نہیں. تو میں نے سید یوسف سے رابطہ کیا تھا، وہ کسی اور نام کے حوالے سے تھا. تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ سید یوسف نہیں، یہ کھلے آنکھ کی خود جو ٹیم ہے وہ اس کو دیکھتی ہے، لیکن آپ نے اس میں بھی وضاحت نہیں کی ہے کہ کون سے ایپیسوڈ میں ہے. ورنہ اگر آپ یہ بتاتے کہ فلاں سلسلہ نمبر میں اور فلاں تاریخ میں یہ نکلا ہے تو میں سلمان بھائی سے رابطہ کر لیتا، اور گزشتہ بھی ہم نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا تھا. آزمائش میں بھی ایک معبد کا تحفہ نکلا تھا، وہ ہم ان کو پہنچا دوں گے. اچھا، معبد کے نام سے ویسے ہوں گے جو ہے وہ اپنا. اسی طرح ایک میسیج آیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ہمارا گھر گاؤں میں ہے، کیا ہم تک ماہنامہ نہیں پہنچ سکتا؟ ہم نے پتہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہر مہینے خرید لیا کریں. تو یہ سرگودا سے ایک میسیج تھا یہ کہ میانی کوئی گاؤں ہے، تو ایسا بہرحال ممکن ہے کہ کیونکہ ہاں اس طرح کا ابھی کوریئر کا نظام کہ گاؤں تک یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پہنچیں، تو یہ ابھی فی الحال شاید ممکن نہیں ہے. تو آپ اپنے کسی کو بھی بھیج کر سرگودا جو شہر ہے، ویسے بھی جانا ہی ہوتا ہے اگر گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا شہر جانا نہیں ہوتا. تو مہینے میں ماہنامہ ایک ہی دفعہ جو ہے وہ ہوتا ہے، اور مکتبۃ المدینہ یا کسی ایسے مکتبے سے، ایسے بک اسٹال سے کہ جہاں ماہنامہ اویلیبل ہوں وہاں سے لے لینا چاہیے. اچھا، اس کا تجربہ ہمیں بھی بہت رہا ہے کہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تک ڈاک نہیں پہنچتی یا کوریئر سروس نہیں پہنچتی، تو جن کے تحفے نکلتے نا تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نا ہمارے شہر قریبی شہر میں بھیج دیں، ہم سیلف کلیکشن لکھ دیں اس کے اوپر، وہاں سے ہمیں ٹیلی فون آ جائے گا اور ہم جا کے لے لیں گے. تو جب تحفہ لینے کے لیے ہم ایک گاؤں سے شہر جا سکتے ہیں، لیکن تبرکات کی بھی بہت اہمیت ہے. علم دین، ماہنامہ فیضان مدینہ علم دین سے بھرا ہوا ہے، اور اگر اس کے لیے ہمیں گاؤں سے شہر جانا پڑے تو وہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ ایک ایک حدیث سننے کے لیے صحابہ کرام نے کہاں سے کہاں کا سفر کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. انشاءاللہ کالز بھی شامل کرتے ہیں. ایک میسیج ہے کہ موٹا ہونے کا یہ وظیفہ کسی مدنی مذاکرے میں بتایا تھا، تو وہ دکھا دیں. اب کسی مدنی مذاکرے، اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. کسی مدنی مذاکرے میں تو اس وقت مدنی مذاکروں کی جو ایپیسوڈ ہیں وہ کہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اس معاملے میں ناظرین سے میں مدد لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہو کہ فلاں تاریخ کو مدنی مذاکرے میں یہ وظیفہ بیان کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ عز و جل اگر ہمیں کوئی اس طرح کا میسیج آ جاتا ہے تو اگلے سلسلے میں انشاءاللہ شامل کرنے کی. یہ جواب آ گیا کہ میرپور ماتھیلو سے ہیں، اور ان کا پچھلے سلسلوں میں 189 سلسلے میں تحفہ نکلا ہے. خالد احمد نام ہے ان کا. اچھا، میرپور ماتھیلو. میرے پاس تو ایسا کوئی آپ کی طرف سے نام آیا نہیں ہے. ویسے ایک ماتھیلو کا نکلا ضرور تھا گزشتہ سلسلے. میرپور ماتھیلو، میرپور نہیں، مجھے ماتھیلو جو ہے وہ یاد رہ گیا. انشاءاللہ عز و جل میں چیک کر لیتا ہوں، ورنہ میں نے چیک کیا تھا
تو کراچی کا جو ہے وہ اپنا گزشتہ شاید سلسلے کا یا اس سے گزشتہ ان کا تھا، میں نے ان کا نام بھی بتایا تھا، علی اصغر کر کے ان کا نام تھا. تو اسی طریقے سے اچھا اب ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل. اگر میرے جو پروڈیوسر اسلامی بھائی ہیں وہ بتا دیں کہ کالز جو ہے وہ اپنا ہے تو کالز چلا دیں انشاءاللہ. میرا نام محمد عاصم ہے، ہند کے بھروچ شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کا مدینی چینل سلسلے میں یہ مشورہ ہے کہ سیرات الجنان اپلیکیشن میں سورہ بقرہ میں جو آیتیں لکھی ہے وہ ایک لائن میں لیفٹ سائڈ اور رائٹ سائڈ، اس میں کچھ جگہ ہوتی ہے تو تمام جگہ کو ایک لائن میں کر دے. امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال یہ کتنا ممکن ہے، یہ انشاءاللہ یہ کال جو ہے یہ میں اپنے اسلامی بھائی سے عرض کروں گا اگر میں سینڈ کر دیں ہم انشاءاللہ عز و جل جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے ان کو سینڈ کر دیں گے. تو اگر یہ پاسبلٹی ہوئی تو انشاءاللہ عز و جل اس پر جو ہے وہ مجلس کوشش کرے گی. اب آپ بتا دیں، علی اصغر بھائی کا میسیج آ گیا ہے، فرما رہے میرے ابو تحفہ لینے کے لیے کب آئیں. اگر علی اصغر بھائی آپ خود بڑے ہیں تو آپ صرف ابو کو نہ بھیجیں بلکہ آپ بھی آ جائیں، مدنی مذاکرے میں شرکت ہو جائے گی، دیدار امیر سنت بھی ہو جائے گا اور تحفہ بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. آج آ سکتے تو آج آ جائیں، ورنہ اگلے ہفتے آنا چاہیں تو بتا دیجیے. واہ اچھا اب ہم جس کلام کی طرف جو ہے وہ اپنا بڑھ رہے ہیں، اب ہم بہرحال کلام بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور گلدستے بھی ہیں. تو فی الحال ہم ایک کام کرتے ہیں، نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہم نے دکھایا تھا جھلکیوں کے اندر بھی کہ بچوں کو کیسا ماحول جو ہے وہ دینا چاہیے. الحمدللہ نگران شورا نے اس حوالے سے تربیت کی ہے اور یہ ہم نے الحمدللہ گزشتہ کچھ دن پہلے اپنے براڈ کاسٹ کے گروپ میں بھی اس کو جو ہے وہ چلایا ہے. تو آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ کلام وغیرہ کو شامل کریں گے. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے. تصور مدینہ کروایا تھا نا حاجی حبیب اتاری کے پروگرام میں، اپنے بچوں کو ویسا بنانا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیں بچوں کو آپ کیسا بنانا چاہتے ہیں یہ فیصلہ تو آپ نے اگر کر لیا ہے اور کر ہی لینا چاہیے تو ظاہر بات ہے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اس کو اس سمت پر ڈالنا پڑے گا. آپ اگر مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو آپ نے فلائٹ مدینہ شریف کی لینی ہے نا، کہ فلائٹ آپ کہیں اور کی لے لیں گے. تو جب آپ بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں، حافظ بنانا چاہتے ہیں، تصور مدینہ والا بنانا چاہتے ہیں، اس کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ڈائریکشن بھی ایسا ہی بنائے نا. پھر اس کا تعلیمی ادارے کا انتخاب، اس کی صحبت کا انتخاب، تو اس کی گیدرنگ کا انتخاب، تو اس کے ساتھ آپ کو خود ایک قربانی بھی دینی پڑے گی کہ آپ کو بھی آنا پڑے گا. اب آپ بنانا چاہیں اس سے مطلب مدینے کا مدنی منا اور اس کو آپ مطلب بھیجیں وہاں جائیے مطلب کہ پپو شپو بن کر نکلے گا تو مجھے بتائیے کیسے کام چلے گا. تو یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کو دعوت اسلامی کا یہ انداز پسند آتا ہے اور آنا چاہیے. تو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کریں، انہیں مدنی چینل دکھائیں، بچوں کا مدنی چینل دکھائیں، مدنی مذاکرے ہیں، اس کے علاوہ اجتماعات ہیں اس میں لے کر آئیں. اگر آپ کا بچہ 10 11 12 سال کا ہے تو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں ایسے سفر کروائیں. تو یوں آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بچے جائیں گے. بچوں کو بچانا چاہیے اور بچہ بچپن میں بچایا جاتا ہے. ہم بچپن گزار کر بچانے کی باتیں کرتے ہیں جب بچنے کی صورت بہت کم رہ جاتی ہے. تو اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں، مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رکھیں. آپ بھی رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی اللہ نے چاہ تو وابستہ رہے گی انشاءاللہ عز و جل. کیسا بہترین مدنی گلدستہ تھا. اپنے بچوں کو جو ہے کیسا مدنی ماحول جو ہے وہ دینا چاہیے. یقیناً دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دیا جائے. ایک میسیج یہ تھا کہ ہفتے میں ایک فرض علوم کورس کی ایک کلاس
اور کوئی کورس ہر ہفتے میں مدنی چینل پر پروگرام ایسا کیا جائے. تو اس دفعہ ہماری مجلس نے بہرحال فی الحال ابھی ابتدائی اسٹیج پر ہے. کوشش یہ کی ہے کہ رمضان المبارک میں دوپہر کے وقت میں فرض علوم کورس ٹائپ کا کچھ یعنی ہفتے میں کچھ دن جو ہے وہ ہو. تو یہ ابھی بہرحال اس کو یعنی یوں سمجھے پیش کیا ہے. یہ کتنا ممکن ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری مجلس جو ہے وہ ہمیں بتائے گی. ایک آدھ دو ہفتے کے اندر یہ پتہ چل جائے گا. تو آپ کا میسیج تھا اس حوالے سے تو میں نے کہا عرض کر دوں. اچھا ایک میسیج یہ تھا کہ جلوہ یار ادھر بھی کوئی، یہ کلام کے جو ہے وہ اشعار ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے میسیج یہ کیا ہے کہ یہ ریکارڈ کروایا جائے عبدالحبیب بھائی سے. اور میسیج تھا کہ ہمارا میسیج کبھی نہیں پڑھا جاتا. تو بہرحال ابھی اس وقت آپ کا میسیج پڑھ دیا ہے. اور یہ بھی تھا کہ نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ پیغام پہنچا دیا. تو بہرحال آج آپ کا میسیج پڑھ بھی دیا ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ پیغام میں جو عبدالحبیب بھائی کے کوارڈینیٹر ہیں ان کو الحمدللہ عز و جل میں عرض کر چکا ہوں. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے اس کلام کا عرض کروں گا انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے. یہ وقار بھائی نے جو ہے وہ پڑھا ہے اور اس کی فرمائش آئی ہے غالباً جہاں سے. تو آپ اس کے اوپر جو مدنی فیس ہے آپ دیکھیں، اور یہ انشاءاللہ عز و جل اس طرح کا ٹرین آپ جو ہے وہ سیٹ کیجئے اپنی مدنی فیسوں کے حوالے سے. تو آئیے وہ کلام دیکھتے ہیں. خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. خاک مدینہ شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے، تجھے بارہا خاک طیبہ ملا ہے. خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. خاک مدینہ معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، معطر ہے کتنی تو خاک مدینہ، کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے، کہ خوشبو سے ذرہ ذرہ بسا ہے. جی یہ کلام کی فرمائش تھی اور اس پر آپ نے مدنی فیس دیکھی. تو اس طرح کی مدنی فیسیں آپ بھی جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں. ایک میسیج یہ تھا کہ اسلام فار کڈس کے جب 200 ایپیسوڈ ہو جائیں تو کوئی اسپیشل ہونا چاہیے. بنت علی ارشد ہے. اب اس وقت جو میسیجز میں جو پڑھ رہا ہوں، جب یوٹیوب پر ہمارا یہ سلسلہ اپلوڈ ہوتا ہے تو اس پر جو لوگ کمنٹس کرتے ہیں، میسیج کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، تو یہ وہ میں اب انشاءاللہ پڑھ رہا ہوں. تو بنت علی ارشد ہے. انشاءاللہ عز و جل سید عابد باپو سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو انشاءاللہ عرض کریں گے کہ جب 200 ایپیسوڈ اس کے جو ہے وہ ہوں تو اس پر کوئی اسپیشل سلسلہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک میسیج تھا کہ اسلام فار کڈس میں 5 منٹ بڑھا دیں، 4:25 سے 4:30 کر دیں. آپ کی مطلب فرمائش بھی دیکھیں کہ آپ نے اگر کی ہے تو 5 منٹ جو ہے وہ بڑھانے کی. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بالکل
یوں سمجھے کہ 4:30 بجے اگر ہم ختم کریں گے تو بعضوں کا 4:30 بجے کوئی اور سلسلہ لگا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے ختم ہونے سے پہلے نا کوئی 5-7 منٹ کا مارجن ہم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سلسلے سے اور دوسرے سلسلے کے درمیان ہم کوئی اور پروموز ہوتے ہیں، دیگر فلرز ہوتے ہیں، مدنی گلدستے ہوتے ہیں، تو وہ ہم چلا پاتے ہیں۔ ابھی آپ کا سلسلہ ہوا یا آپ کا مدنی چل رہا ہے، ہاں، اب یہ اس سے پہلے کون سا سلسلہ لائیو تھا؟ اس سے پہلے روحانی علاج تھا، تو وہ تقریباً اس کے درمیان کتنا؟ ہاں 2 بجے شروع ہوتا ہے، 2:50 پر یہ ختم ہو جاتا ہے، تو 10 منٹ ان کو بیچ میں MCR کے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو ٹائم مل جاتا ہے کہ وہ چیزیں لگا لیتے ہیں، اور جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں ان کو بھی ٹائم مل جاتا ہے۔ ہمارے کیمرہ مین پیچھے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا، ہوتا یہ ہے کہ اصل میں یہ جو ڈائسیں ہیں نا یہ سامنے روحانی علاج کے سیٹ پر لگی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح یہ جو لیپ ٹاپ ہے یہ وہاں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ جو مائک ہے، تو جیسے ہی وہ ختم ہوتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگم بھاگ جو ہے وہ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو کبھی پہلے بھی عرض کیا تھا، کبھی موقع لگا اس کی، کبھی ہم نے ریکارڈنگ یا موبائل سے کبھی ریکارڈ کیا اور دکھانے جیسا ہوا تو انشاءاللہ عز و جل کبھی آپ کو دکھائیں گے کس طرح یہ ہم معاملے کو شفل کرتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، یہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں پڑھا گیا تھا اور بہت ماشاءاللہ بہترین کلام تھا۔ یہ ختم ہوگا، اس کے بعد سید یوسف سے ہم نے ایک میسیج آیا تھا ایک شعر کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ عز و جل ہم ان سے پوچھیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے وہ جو ڈائریاں جنہوں نے لکھی ہوئی ہیں، ہمارے سلسلوں میں بھی میسیج آتے رہتے ہیں کہ کچھ ان کی بھی وضاحت کر دیں کہ کن کن کو تحفے ملنے ہیں، کن کو جو ہے وہ نہیں ملنے۔ میں آج بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھا ہوں، ریلیکس ہو کے آپ ڈائریوں کو بتا تو کریں سوال، ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ کلام جو ہے وہ اپنا سنتے ہیں اور اس کے بعد سید یوسف سے اس کی وضاحت لیتے ہیں۔ تخیل باندھا ہے کہ جب آخری وقت ہوگا منکر نکیر آئیں گے اور روح قبض کرنے والے فرشتے آئیں گے، اور اس کے بعد جب میں قبر میں جاؤں گا تو سوال کرنے والے منکر نکیر سوال کریں گے، حضور میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو میں کیسے قبر میں ان فرشتوں کا جواب پیش کر سکوں گا؟ آؤ اپنے مددگار آقا کو پکاریے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، کھڑے ہیں منکر آقا نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آقا میرے پیغمبر کے ساتھ مشکل جواب میں کہ جب اعمال کھولے جائیں گے اور گناہگاروں کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا، اعلیٰ حضرت عرض کرتے کہ حضور خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، حضور اگر میرے گناہ کھل گئے، میرے نامہ اعمال کو پڑھنے کا کہہ دیا گیا تو میرا کیا بنے گا آقا؟ آپ قیامت کے دن ہمیں بھول نہ جائیے گا، ہماری شفاعت ضرور کیجیے۔ خدائے آپ نے یہ فائنل کے اندر یہ پڑھا ہوا کلام دیکھا تو ابھی بلکہ پہلے بھی سید یوسف سے اس حوالے سے بات ہوئی تھی تو بتا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ فائنل کے اندر جو ہے وہ 5 مسجدوں کی جو ہے وہ اپنا کا سلسلہ ہوا تھا الحمدللہ
کتاب وغیرہ جو عبدالحبیب بھائی کی طرف سے جو ہے دی گئی تھی، اور ٹوٹل ذہنی آزمائش میں الحمدللہ 6 مسجدیں بنانے کا معاملہ جو ہے وہ ہوا تھا، اور ایک کا تو بتا رہے ہیں کہ وہ الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ یہاں اسی اسٹوڈیو کے اندر پیسے دینے کا سلسلہ بھی جو ہے وہ ہوا تھا۔ ابھی ہم چل رہے ہیں سید یوسف سے، پوچھتے ہیں کہ پہلے تو ڈائریاں جنہوں نے لکھی ہیں اور ان میں کس کو انعام ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، جنہوں نے لکھا وہ آپ تک ڈائریاں ان کی تصویریں بھیجی تو وہ انتظار جو ہے وہ کر رہے ہوں گے، تو اگر ان کو انعام نہیں ملے گا تو دعائیں ملیں گی، کیا ملے گا، اور اس کے بعد جب آپ یہ مکمل کریں گے تو اس کے بعد مائک آپ اپنے ہاتھ میں رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ سے وہ شعر ہم پوچھیں گے۔ اچھا، پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ کنہیں انعام ملے گا کنہیں نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا کا لفظ تو پہلے تو ہٹا دیں۔ کیا بات جن 12 افراد کے نام ہم نے اناؤنس کیے تھے فائنل میں، الحمدللہ ان 12 کو تحائف پہنچ گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 78 رجسٹر کی ویڈیوز ہمارے پاس آئی تھی، تو الحمدللہ ہمارے کرم فرمائے، انہوں نے اپنے گھر سے غلاف کعبہ شریف کا پیس دے دیا تھا، ان سے تھوڑی عرض کی تھی، تو اس کے پھر ہم نے دھاگے وغیرہ جو ہوتی ترکیب تبرکات وغیرہ معاملہ، آج کل کی تاریخ میں ہم نے جو بقیہ 12 تحفے رہتے تھے یہ 12 بھی پہنچ گئے، اور کئیوں کے میسیجز ہمارے پاس آ چکے کہ الحمدللہ ہمیں ہمارا تحفہ مل گیا، بہت خوشی ہوئی ہے، اور رجسٹر والے بھی اب الحمدللہ میں ان سے فارغ ہو چکا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایک تو 12 نام جن کے تھے وہ تو ابتدا میں ہم نے بھیج دیے تھے، اس کے علاوہ جو آپ نے 70 کے قریب بتایا کہ جن کے رجسٹر وغیرہ ویڈیوز کے ذریعے آئے تھے، آپ ان کو بھی تحائف پہنچا چکے ہیں؟ ان کو بھی تحائف کل روانہ کر چکے ہیں، تو آخری 12 رہتے تھے، باقی تو سب کو پہنچ چکے ہیں، صرف آخر جو 12 رہتے تھے انہیں کل روانہ کر دیا ہے، اور آج میں الحمدللہ سب سے اس سے فارغ ہو چکا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے سید یوسف، ماشاءاللہ، یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ہے ہم روانہ کر دیں گے یا ہم نے روانہ کر دیے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ الحمدللہ ان تک پہنچ چکے، کیونکہ ظاہری بات یہ چیز پہنچتی ہے تو ان کا رپلائی وغیرہ کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو بہرحال یہ بڑی مطلب خوشی کی جو ہے یہ تو صرف پاکستان بھر کے تھے، اور الحمدللہ اسی طرح آسٹریلیا سے بھی ایک تحفہ نکلا تھا، تو ان تک بھی الحمدللہ تحفہ ان کا پہنچ گیا۔ کیسے باپو یہ کوریئر کے تھرو ہوتا ہے یا کوئی کوریئر کے؟ دیکھیں ہم جو بیچتے ہیں یہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات وغیرہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کے ذریعے ہم ان کو تحفے بیچتے ہیں، تو اس کے لیے ہم اتنی دور ظاہر بات ہے کہ کافی خطیر رقم خرچ ہوتی ہے، تو ہم یوں کرتے جیسے فضل باپو کیسے تشریف لائے تھے تو ہم نے ان کے ذریعے بھیج دیے، کچھ اسی طریقے سے شہاب بھائی ہمارے، کیا بات ہے، تو ہمارے اوورسیز کے اسلامی بھائی یہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم بھیج دیتے ہیں۔ اسی طرح ہند سے الحمدللہ 5 اسلامی بہنوں نے رجسٹر لکھے تھے، تو ہمارے تحفے پہلے سے ہند میں موجود ہیں، اچھا، کیونکہ وایا یہاں سے ہم بھیج دیتے ہیں، زبردست، تو وہاں پر ہمارے صادق بھائی الحمدللہ ماشاءاللہ ان کی محنت ہے کہ ہم ان کو نام بھیج دیتے ہیں تو وہ بھیج دیتے ہیں، اور اس دفعہ ہند نے تو ماشاءاللہ یہ کیا ہے کہ ان کو تحفے کے ساتھ ساتھ 500 کو صراط الجنان کے سیٹ بھی دیا اپنی طرف۔ اللہ اکبر، باپو کیا مطلب آپ کی بات ہے، لیکن بہرحال اس بات پر ہم ان کو آپ کو مطلب چھوڑیں گے نہیں، تو آپ مائک اٹھا لیں اور ایک شعر ایسا جو ہے وہ پڑھیں کہ جس میں لفظ کیا جو ہے نا وہ 4 دفعہ آتا ہو۔ ذہنی آزمائش ہے؟ اچھا، کالز بھی انشاءاللہ لیتے ہیں آپ، ذہنی آزمائش نہیں ہے، بس یہ محبت ہے، میسیج آیا تھا تو میں نے جو ہے وہ کہا کہ پڑھ دوں ایک شعر، اور وہ طرز میں آپ نے پڑھنا ہے۔ آ گیا ہے شعر ہے اللہ استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا، اور قیامت کے مناظر کی نقشہ اس میں کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں: گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ گنتی کر لیں 4 بار یہ ہے نا؟ اچھا، 4 دفعہ تو آپ نے پڑھ دیا ہے، تو اب میں تو کیا جو ہے وہ دوں گا، آپ تبرکات والی بھی آپ ہیں جی، ان کا الحمدللہ عز و جل دل اللہ نے چاہا تو خوش ہوا ہوگا، اور بہرحال وہ اپنی مدنی فیس ہمیں جو ہے وہ میسیج کے ذریعے سے بتا بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم چل رہے ہیں ایک، اب چونکہ جو ہمارا
किड्स मदनी चैनल है उसकी भी फरमाइशें जो है वो आती रहती हैं। अभी हम एक कलाम की तरफ जा रहे हैं, हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए। ये गालिबन हमज़ा ये मदनी मुन्ना है और ये अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये भी बहुत अच्छा जो है वो पढ़ते हैं। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अनस भाई का कलाम भी हम अपने सिलसिले में शामिल करेंगे। एक ये सवाल हमारे पास आया हुआ है, एपिसोड नंबर 158, इसमें किड्स मदनी चैनल के जो नातखा उनके साथ एक्टिविटी हुई थी। अच्छा, तो वो भी अगर दिखा दे तो मदीना मदीना। ये इस्लाम फॉर किड्स के अंदर ये जो है वो अपना ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे इस्लामी भाई जो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये बनाते हैं, तैयार करते हैं। एक दो कुछ यूट्यूब पर जब ये सिलसिला अपलोड होता है उसके कुछ मैसेजेस हैं वो मैं पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। फिर इसके बाद अनस भाई का वो कलाम हम सुनेंगे। मैसेज थे, निगाह लुत्फ़ के उम्मीदवार हम भी हैं, ये सलमान भाई को कहें कि ये किसी प्रोग्राम में पढ़ दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अर्ज़ करेंगे उन्हें कि खुले आँख सल्ले अला में ही जो है वो पढ़ दें। एक मैसेज था कि एक ऐसा सिलसिला किया जाए जिसमें मदनी कामों की तरगीब और मदनी बहारें शामिल की जाए। इस पर मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बाज़ औक़ात हम अगर कोई प्रोग्राम करें तो वो पूरा सिलसिला अगर दावत इस्लामी के मदनी कामों और एक्टिविटीज़ पर मुश्तमिल होना, तो आप समझ सकते हैं कि ये चूँकि मीडिया का दौर है, जो जिन लोगों को इस तरह की उन कामों में या गुफ्तगू में दिलचस्पी नहीं होगी वो स्विच हो जाएंगे। तो इसलिए ये होता है कि गुफ्तगू चल रही होती है, कोई मौजू चल रहा होता है तो दावत इस्लामी के किसी मदनी काम का तस्करा जो है वो हो जाता है, कोई मदनी बहार दिखानी होती है तो वो इस तरह दिखा दी जाती है। अगर पूरा का पूरा सिलसिला अगर इस पर कर दे तो ऐसा होगा कि ये टोटल आप उसको समझे कि वो एक तंजीमी उस तरफ चला जाएगा, तो हो सकता है कि बाज़ वीवर शायद उसको उस तरह दिलचस्पी से शायद ना देखें। तो इसलिए कोशिश होती है कि बीच बीच में जो है वो ये चीज़ें जो है वो शामिल की जाए। इसी तरह एक मैसेज है, हसन भाई का कोई कलाम सुना दें। तो अर्ज़ ये है कि आप जब भी ये मैसेज किया करें तो इसकी वजाहत किया करें, क्योंकि हमारे पास एक हसन किड्स मदनी चैनल में भी हैं, इसी तरीके से एक हसन जो हमारे बड़े नातख़्वान हैं उनमें भी है। तो बहरहाल मैं अपने तौर पर समझाऊँ ये किड्स मदनी चैनल के इंशाल्लाह इनका भी शामिल करेंगे। एक मैसेज था कि ज़हनी आजमाइश की जो झलकियाँ आपने दिखाई थी वो पूरा देखना हो तो क्या देखें।
اب آپ کی مراد یہ گزشتہ سلسلے میں جو ہم نے ذہنی آزمائش اسپیشل جو کیا تھا جو ٹیم کے ساتھ عبدالحبیب بھائی وغیرہ نے، اگر آپ کی مراد یہ ہے تو الحمدللہ یہ ہمارا جو سوشل میڈیا پر مدری چینل یوٹیوب کے نام سے الحمدللہ عز و جل یوٹیوب پر یہ چینل موجود ہے آفیشیل، اور اس پر آپ یہ لکھ کر جو ہے وہ اپنا دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم چلتے ہیں اس کلام کی طرف کہ جو انس بھائی نے پڑھا تھا، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، الفت رسول کی، الفت رسول کی، چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا، چلتا ہوں میں بھی قافل والوں رکو ذرا، ملنے تو بس مجھے بھی، ملنے تو بس مجھے بھی اجازت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی، چاہت رسول کی، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، سرکار نے بلا کے مدینہ دکھا دیا، ہوگی مجھے نصیب، ہوگی مجھے نصیب شفاعت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی۔ یہ آپ نے کلام جو ہے وہ دیکھا۔ اب چونکہ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اب زیادہ سے زیادہ جو آپ کی فرمائشیں ہیں ان کو جو ہے وہ جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک میسج ہمیں آیا تھا کہ جانشین امیر سنت کا سلسلہ ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ہمیں میسج کیا تھا کہ جانشین امیر سنت نے دینی استاد کے ادب کے حوالے سے کچھ بیان کیا تھا، تو میسج تھا تو اس پر سلمان میں نے پوچھا تھا، الحمدللہ جانشین امیر سنت نے اس پر کچھ اپنے مدنی پھول دیے تھے، مختصر ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ دینی استاد کا ادب کیسے کرنا چاہیے یہ بیان فرمائیں۔ بلوچستان سے سوال ہے۔ جب وہ جو حکم دے وہ مانے، اچھا دوسرے کہ جب وہ آئیں تو ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے، جو سبق دیں وہ یاد کر لیں، اچھا اسی طرح ان کے بارے میں کوئی ایسی منفی بات نہ کرے، جی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کو تکلیف ہو، تو یہ ظاہر ہے کہ اگلے کو ظاہر ہے کہ دین کا علم سکھا رہا ہے، یہ اسے دین سکھا رہا ہے، اس کے بالکل تعظیم و توقیر کرے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل۔ اب ہم چل رہے ہیں ایک کلام کی طرف، اور وہ کلام جو ہے وہ ہمارے جو امین بھائی ہیں انہوں نے پڑھا تھا، تاجدار حرم، وہ ذہنی آزمائش کے اندر ہی جو ہے الحمدللہ عز و جل پڑھا تھا، اور یہ گزشتہ ایک دو سلسلوں سے یہ یوں سمجھے پینڈنگ ہے، اور یوں سمجھے جنہوں نے میسیج کیا ہے میں بھی پاسبل وہ دیکھ رہے ہوں نہ دیکھ رہے ہوں، تو بہرحال آج نیت کی تھی کہ اس کو چلانے کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ سگا
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, जैसे कि हम झलकियों में हमने दिखाया था, वो तकरीबन 30 सेकंड का जो हमारा स्टेटस है वो अमीर सुन्नत का हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से क्या अक़ीदा है, कैसा है, आइए वो देखते हैं। खुदा की कसम मेरे दिल में तो अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी की अजमत है, और मौला मुश्किल कुशा की अजमत तो और इनकी मोहब्बत तो मेरा कूट कर कीमा करेंगे ना तो खून के कतरे कतरे से इंशाअल्लाह या अली की सदाएं निकलेंगी इंशाअल्लाह। मुझे तो अहले बैत से मोहब्बत है, मेरे पास खुदा की कसम नेकियां तो है ही नहीं। मुझे तो बस यूं लगता है कि इमाम हुसैन बारगाह रिसालत में अर्ज करेंगे, नाना जान हमारे कसीदे गाता था, इनको जन्नत में ले जाइए। क्या बात है, माशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाअल्लाह सैयद यूसुफ से भी हम कलाम के कुछ एक दो अशार जो है वो अपना सुनते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अभी हम चल रहे हैं गुफ़रान, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी किड्स मदनी चैनल का जो है वो अपना एक मदनी मुन्ना है। हमारे जो ये तो हमारे सैयद हैं यूसुफ, और वो हमारे यूसुफ भाई हैं, किड्स मदनी चैनल पर आते हैं, उनके ये शहज़ादे हैं। उन्होंने एक कलाम जो है वो पढ़ा था, उसकी फरमाइश आई थी कि तू अमीर हरम। ये सुनते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसके बाद सैयद यूसुफ से जो है वो अपना कुछ अशार सुनते हैं। तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू जामल कुजा तू कुजा मन कुजा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब हम सैयद यूसुफ से अर्ज़ करेंगे, कुछ कलाम के अशार जो है वो आप सुना दें इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद कुछ मज़ीद फरमाइशें भी हैं, उनको भी पूरा करना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी का न कोई जहाँ यार होगा, किसी का न कोई जहाँ यार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। किसी का न कोई जहाँ यार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। न घबराए आसी के रोज़े क़ियामत, न घबराए आसी के रोज़े क़ियामत। फ़तरदा का जलवा नमूदार होगा, वो आका हमारा खरीदार होगा। मदीने की गलियां दिखा दे खुदाया, मदीने की गलियां दिखा दे खुदाया। ये अच्छा वहीं पर दिलेज़ार होगा, वो
यार होगा वो आका हमारा खरीदार होगा। न छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, न छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन। जमील से बेड़ा तेरा पार होगा, जमील से बेड़ा तेरा पार होगा। किसी का न कोई जहाँ यार होगा वो आका हमारा खरीदार होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, यूट्यूब पर जब हमारा सिलसिला अपलोड होता है उस पर जो मैसेजेस आते हैं कुछ उसमें से जो है रह गए मैं इंशाअल्लाह पढ़ता हूँ। एक मैसेज है कि मेरा आपके प्रोग्राम में इनाम निकला था, 5-6 दिन हो गए राब्ता नहीं हुआ। अब या तो आप ये वही हैं जिन्होंने, लेकिन अब इसमें अर्ज़ करता हूँ कि आप अपना नाम एपिसोड वगैरह तो लिखा करें, हमें कैसे जो है वो पता चलेगा। हो सकता है कि आपको गलत फहमी ही हो। इसी तरह एक मैसेज था, टोरिया टोरिया जा, ये वाला जो कलाम है ये सलमान भाई से रिकॉर्ड करवाएं। देखिए ये कोई पूरा बाकायदा उस तरह का नहीं है कलाम, तो ये जो अशार थे वो सलमान भाई ने वो ज़हनी आजमाइश के उसमें स्पेशल में भी कुछ ना कुछ पढ़ दिए थे। इसी तरह एक मैसेज है, आपने ये हमारी यूँ समझे कि सिलसिले की हौसला अफजाई है कि 2 हमारी ख्वाहिशें थी, गुजारिशात थी, तो उनको पूरा किया। एक ये था कि इस्लाम फॉर किड्स जब रिपीट होता है तो उसका टाइम सुबह 6 बजे कर दिया जाए। तो मैंने अर्ज़ की थी कि किसी वजह से उसका टाइम शफल हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद वो अपनी जगह पर, अब मजलिस से अर्ज़ की थी तो वो तरकीब बन गई है कि 6 बजे सुबह ये रिपीट हो रहा है। इसी तरह नूर आलम भाई की कोई नात का वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है वो अपलोड कर दी गई थी। इसी तरीके से एक मैसेज है कि इतवार को बच्चों की महफिल नात जो है वो 1 या 2 घंटे की जाए, जिस तरह बड़ों का महफिल नात का सिलसिला होता है इतवार को रात को। तो बहरहाल मैंने ये अर्ज़ किया है कि आप मैसेज करते रहें। देखें बाज़ औक़ात आपका एक मैसेज हम मजलिस को अर्ज़ करते हैं तो शायद उतना उसको नहीं जो है वो लिया जाता, लेकिन बाज़ मैसेजेस बार बार आते हैं तो हम भी मजलिस को अर्ज़ करते हैं तो वो बुआ को आप खटखटाए जाएं, कभी ना कभी तो जो है वो अपना खुल जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के मैसेजेस की वजह से बहुत सारी तब्दीलियां जो है वो होती रहती हैं। आपने कहा ना कि दरवाज़ा खटखटाते नहीं कभी तो खुल जाएगा, तो हमारा मकसद दरवाज़ा खटखटाना होता, तोड़ना नहीं होता। क्या बात है। अच्छा, अब हम चल रहे हैं सिराइकी कलाम की जो है वो तलब। ये अब्दुल हबीब भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी आजमाइश में मुख्तलिफ ज़बानों में पढ़े थे। 1-2 मैसेज रह गए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस कलाम के बाद जो है वो अपना हम शामिल करेंगे। सारी उमर दी ए हो कमैये, जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा सोने नाल लईए। सारी उमर दी ए हो कमैये, सारी उमर दी मैं कुछ भी नहीं हाँ लजपाल मेरे, मैं कुछ भी नहीं हाँ लजपाल मेरे। तू सजान देवे जेड़े हाल मेरे, तू सजान देवे जेड़े हाल मेरे। तेरे नाम अच्छा, मैं ये एक चीज़ अर्ज़ करूँगा सैयद यूसुफ से भी कि जैसे अभी ये ज़हनी आजमाइश के मुख्तलिफ़ सिलसिलों में मुख्तलिफ़ ज़बानों में, अच्छा कुछ तो हमारी जो हमारे मुल्क की जो है वो ज़बानें हैं मुख्तलिफ़, तो जब ये
ظاہری بات ہے کہ اس کا گلدستہ چلاتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہمیں الحمدللہ سمجھ میں جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے. اچھا ابھی ایک میسیج ہمارے واٹس اپ نمبر ہے جو کال سینٹر والوں نے مجھے میسیج فارورڈ کیا ہے, ان کا پہلے بھی میسیج آیا تھا اور اب بھی دوبارہ آیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں چائنیز زبان میں جو پڑھا گیا تھا. تو اب میں نے اس وقت دیکھا بھی جو ہے وہ کہ بعض دیکھیں اشعار وغیرہ ہوتے ہیں کہ جیسے ابھی بندہ سن رہا ہے, اب وہ اگرچہ کلام ہے لیکن اس سمجھ میں کچھ بھی جو ہے وہ نہیں آ رہا. لیکن اچھا مجھے لگتا ہے کہ جو میسیج کرنے والے یہ چائنا کے نہیں ہیں لیکن ہیں بہرحال یہ پاکستانی, تو ممکن ہے کہ آپ لوگ کو چائنیز زبان جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہو, تو بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلے کسی سلسلے میں اس کو شامل کرنے کی کوشش کریں. اچھا ایک میسیج آیا تھا کہ جس طرح بچوں کے لیے دعائیں ہو گئی, ایمان مفصل ہو گیا, ایمان مجمل ہو گیا, یہ ترجمے کے ساتھ الحمدللہ کڈس مدری چینل کی ٹرانسمیشن میں یہ شامل کیا گیا, ریکارڈ کروایا ہے, چل رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح آیت الکرسی, دعائے قنوت اور کلمے بھی اردو ترجمے کے ساتھ ریکارڈ کروائیں کیونکہ بچے ان دعاؤں کو اس طرح بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں. الحمدللہ آپ کا یہ میسیج جو ہے میں نے جو کڈس مدری چینل کے ذمہ دار ہیں ہمارے اسلم بھائی الحمدللہ ان تک پہنچا دیا اور انہوں نے نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے. یہ یوٹیوب پر الحمدللہ یہ جو میسیج آیا تھا انہوں نے مشورہ دیا تھا تو یہ میں نے عرض کر دیا. ایک میسیج ہے کہ جو پروگرام لائیو ہوتا ہے تو اس کی لائیو ہوتا ہے یا ریکارڈڈ ہوتا ہے تو اس کی تصویر کے ذریعے سے وہ ہوسٹ کی تصویر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تشہیر کی جاتی ہے. ہماری جو مدنی چینل کی جو مجلس ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کرتی ہیں. مدنی چینل پر بھی ہوتا ہے الحمدللہ, سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کی پوسٹیں وغیرہ ہوتی ہیں. تو میسیج کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ صرف ہوسٹ کی نہ ہو, اگر اس میں کوئی مہمان آتا ہے تو یا ہوسٹ کے ساتھ کوئی اور بھی ہوتا ہے, نعت خواں اگر اس میں کوئی ہے تو ان کی بھی جو ہے وہ تصویر ہو. تو میں بہرحال جو ہے وہ ہماری جو مجلس ہے, مجلس کے ایک اسلامی بھائی یعنی جو اس ٹرانسمیشن کو دیکھتے ہیں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے اسلامی بھائی امتیاز بھائی, ان سے عرض کروں گا, لائیو عرض کر رہا ہوں اگر وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, ورنہ وہ ریپیٹ میں ان کی مجلس کا کوئی اسلامی بھائی اگر یہ ممکن ہو سکے, اچھا مشورہ ہے کہ تاکہ 2 لوگ ہوں 3 لوگ ہوں تو بعض اوقات کسی کی ویورشپ کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہم دیکھیں گے. جہاں تک ممکن ہو, فورس تو ظاہری بات ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, تو بہرحال سلسلے کا وقت اختتام کو مطلب آلموسٹ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. تو اب انشاءاللہ عز و جل ہم قرآن اندازی بھی کریں گے اور آج کا سوال بھی انشاءاللہ عز و جل ہم شامل کریں گے. بس ایک یہ 28 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے. انس بھائی کی جو چھوٹی سسٹر ہیں وہ اسلام فور کڈس کے اندر آئی تھی, انہوں نے کلمہ مبارک پڑھ کے سنایا تھا عابد باپو نے, اس کی فرمائش آئی ہوئی تھی تو وہ بھی تیار کی ہوئی تھی, آئیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. آپ کا نام؟ میرا نام اجیا بھاٹا. اجیا, مہندی بھی لگا کے آئی ہیں, دکھائیے مہندی دکھائیے اپنی. اجیا نام ہے آپ کا, اچھی تیار ہو کر آئی ہیں. ادھر دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا سنائیں گی آپ؟ پہلا کلمہ سنا دیں. پہلا کلمہ طیب. پہلا کلمہ طیب, طیبان پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. چلیں بہرحال جن کی فرمائش تھی وہ پوری ہو گئی. اب اس میں بہت ساری آج چیزیں دکھائی ہیں لیکن رہ بھی گئی ہیں, جیسے مثال جنات کے حوالے سے گفتگو کا کہا تھا وہ چلی تھی دلوں کی راحت کے اندر, وہ ہم نے تیار کی تھی کچھ پارٹس کے اندر. خواب بھی جو ہے وہ اپنا بچے کا تھا, اور بھی کلام تھے جو ہم نے اس کے اندر دکھائے تھے جھلکیوں میں, تو بہرحال وہ نہیں پورا کر پائے. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ اگلے سلسلے میں ان کو شامل کیا جائے. تو اب انشاءاللہ عز و جل قرآن اندازی کا وقت آتا ہے اور اسکرین پر انشاءاللہ عز و جل آپ ونڈو میں دیکھیں گے یہ قرآن اندازی کے جو نام ہیں, اور سید یوسف جب کہیں گے مدینہ تو اس وقت وہ نام رک جائیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کے سوال بھی آپ سے کریں گے. جی ماشاءاللہ نام چل رہے ہیں. ہاں یہ نام ریپیٹ سے چل رہے ہیں. نہیں, ہاں ریپیٹ سے چل رہے ہیں, تھوڑا یہ ان کو ہم چلنے دیتے ہیں تاکہ 1 دفعہ 2 دفعہ سے زیادہ دفعہ ان کے نام جو ہے وہ گزر جائیں. انشاءاللہ. دیکھیں آج کا کون ہے خوش نصیب جس کا نام رکتا ہے اور تبرکات اس تک پہنچتے ہیں. مدینہ. اللہ ہدایت اللہ میرپور ماتھیلو. چلیں یہ میرپور ماتھیلو کے ہدایت اللہ بھائی, وہ بھی میرپور ماتھیلو تھا لیکن ان کا شاید غالباً نام کچھ اور تھا. انشاءاللہ سلسلے کے بعد ہم وہ نکال لیں گے کہ کن کا تھا اور ان سے جو ہے وہ ہدایت اللہ بھائی الحمدللہ میرپور ماتھیلو سے آپ کا نام سلیکٹ ہوا ہے.
इंशाल्लाह आपसे रब्ता किया जाएगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा हफ्ते भी अपना ये सिलसिला लेकर हाजिर होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल, मदनी चैनल सुन्नतों की लाएगा घर घर बहार।